وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ تغابن آیت نمبر 8 اور 9 آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کافر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ فرما دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں بتا دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا تھا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ پس تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس نور پر ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ سامعین کرام، سورہ تغابن آیت نمبر 8 لفظی ترجمہ، فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پہ اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر بھی یقین کر لو جو ہم نے نازل کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ سامعین کرام، سورہ تغابن کا بنیادی مضمون اگر آپ کے ذہن میں ہو تو دعوت اللہ ہے، ایمان کی طرف دعوت ہے، اور اس کے سلسلے میں دلائل وغیرہ دیے جا رہے ہیں، اور آج جو ہے ٹو دی پوائنٹ، یعنی وہ خلاصہ جو ہے مدعا کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اور اس نور پہ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ تھوڑا سا اس میں وضاحت کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ یہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہے، لیکن حقیقی طور پہ ہم نے نہ تو ایمان کے حقیقت پر غور کیا ہے، نہ اس کے تقاضے جانتے ہیں۔ تو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سامعین کرام، فآمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ اللہ پہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے اس پر آپ یقین کر لیں۔ ایک بات جو ہے یہ ذرا نوٹ کر لیں، اللہ پہ ایمان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مان لیں، یعنی یہ اس کا ایک حصہ تو ہے، لیکن
ٹوٹلی ایمان باللہ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہو جائیں، وہ تو ایسا یقین تو مشرکوں کو بھی تھا، اور کافر جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، ہندو بھی مانتے ہیں۔ تو ایمان باللہ کا ہمارے لیے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ حق ہے اور وہ سچ ہے، اور میں یقین کرتا ہوں، بلکہ میں اللہ کے راستے پر چلنے پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلا جائے، میرا اس پر یقین ہے۔ یقین زبان سے بھی میں کہتا ہوں اور دل سے بھی میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب وآمنوا باللہ کا یہ مطلب ہے۔ رسول پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت انسان کو رسول کے ذریعے بھجواتا ہے، تو ایک تو رسول پر یقین کر لینا ہاں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، دوسری اس کی حیثیت جو ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول کی ذات تم پر گواہ ہے، نمونہ ہے، یعنی ایک عملی نمونہ ہے، جیسا کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ بہرحال رسول پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ رسول ہی مجھے ہدایت، سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، یا اللہ کے راستے پر چلنے کا طریقہ مجھے رسول بتائے گا، میں اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا تو میں کامیاب ہوں گا، یہ آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ آج کل تو دیکھیں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور من چاہی زندگی گزار کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ رویہ غلط ہے، اس کو بدل دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں صاری عمر ہو گئی ہماری، صدیاں بیت گئیں، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے۔ پھر وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور جو نور نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن۔ نور کا مطلب روشنی، انسان اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بھجوائی ہے۔ انزلنا وَكَذَلِكَ انزلنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ دیکھیں یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آیات تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں، میرا یہ یقین نہیں ہے کہ کوئی اس آیت کو اپنے لیے، کوئی مسلمان اپنے لیے سمجھے جو ظاہری طور پہ مسلمان ہیں۔ اصل میں جو ایمان اور جس طریقے سے ہم مسلمان ہوئے ہیں وہ آپ کو اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ میں خود بذات خود ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، مجھے میرے ابا نے کلمہ پڑھایا، کلمہ سکھا دیا، یہ نماز وغیرہ، قرآن، قاضی صاحب نے مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیا، اور پھر والد صاحب نے مجھے جب میں بڑا ہوا تو نماز کی عادت ڈال دی، اور روزے ہم رکھتے تھے، عید بھی مناتے، روزے رکھتے تھے، اسی طرح حج عمرہ ہم نے کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں یہ میری جو کیفیت ہے یہ بہت سے لوگوں کی ہوگی کہ وہ دین جس طریقے سے ہمیں پہنچا ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اس دین کے بارے میں ہم جانتے تک نہیں ہیں یہ دین ہے کیا چیز، دین کے معنی سے بھی ہم واقف نہیں ہیں حقیقت میں کہ دین کیا ہے۔ دین کو تو ہم نے چند رسومات کا مجموعہ بنا کے بس فارغ ہو گئے، یا زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار و تسبیح اور نفلی روزے رکھ لیے تو آپ دیندار بن جاتے ہیں، یا کوئی کہے کہ میں بس داڑھی رکھ لوں گا اور داڑھی رکھ کے جو ہے میں پکا مسلمان ہو جاؤں گا، یہ ہماری ذہنیت ہے۔ یعنی یہ داڑھی رکھنے پہ بھی کوئی آمادہ نہیں ہوتا، اور آمادہ ہوتا ہے تو داڑھی رکھ کے وہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ پہنچا ہوا آدمی سمجھتا ہے کہ بس اب تو سارے تقاضے پورے ہو گئے۔ یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں ایمان باللہ جس طریقے سے ہے، جیسے کہ اس میں ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، میں ایمان لیا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اپنی نام اور صفات کے ساتھ ہے، باسمائی و صفاتی، وقبلت جمیعا احکامہ، اور تمام من جملہ تمام احکامات
اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے میں مانتا ہوں، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں. یہ دل سے کیفیت، تصدیق کی کیفیت ہماری نہیں ہے سامنے کا. دیکھیں ایک چیز کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں تو اس پہ یقین کا کیا مطلب ہوا؟ مثال کے طور پہ ایک ڈبیا ہے اور کوئی آپ سے کہے کہ اس میں ہیرا ہے، ڈبیا بند ہے، ہیرا ہے، تو اب یہ ہے کہ یعنی جھوٹ اور سچ کا تو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ ڈبیا کھول کے دیکھیں. کوئی بھی شخص ہے آپ سے کہتا ہے یہ ڈبیا مجھ سے تم 1 لاکھ روپے میں خرید دو، اس میں ایک بہت بڑا ہیرا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا اس کی بات پہ یقین کر لیں گے؟ نہیں. آپ نے تو ڈبیا کو کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا. قرآن جو ہے وہ ہمیں سیدھے جنت میں جانے کا راستہ بتاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تو اب یہ ہے نا کہ ہم نے تو قرآن کو کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے. قرآن کھول کے دیکھا نہیں ہے. قرآن اس طریقے سے ہم نے نہیں پڑھا جس طریقے سے پڑھنا چاہیے، یا اس کی تحقیق ہم نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے قرآن کو، تو پھر اس پہ ایمان کا کیا مطلب ہو گیا؟ آپ جانتے نہیں ہیں کہ قرآن میں ہے کیا، تو اس قرآن پر ایمان کا کیا مطلب؟ یہاں دیکھیں نور ہے، قرآن کو یہاں پہ نور اللہ تعالیٰ نے فرمایا. نور کا میں نے آپ کو کہا کہ نور کا مطلب روشنی. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. اس آیت میں 3 چیزوں پہ یقین کا اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. لیکن افسوس سے میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ان تینوں چیزوں پر یقین ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، یا جو کہ یقین کا تقاضا ہے. ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے کس طرف، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں اپنی حقیقت کا بھی پتہ نہیں ہے. بہت سے لوگ اپنے آپ سے بے خبر رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ آپ کو بھی معلوم ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. دیکھیں یہ میں جتنا بھی اس پر ٹائم لے لوں وہ کم ہے، کیونکہ اس میں جو مطالبہ ہے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ مطالبہ ہم اس آیت کا مخاطب ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. ہاں کافروں کو، ہندوؤں کو، یا جو بھی ہے اپنے علاوہ سب کو اس کا مخاطب سمجھتے ہیں. نہیں سمجھتے تو اس آیت کے مخاطب ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ حکم میرے لیے ہے اور آپ کے لیے. ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور ایمان بالقرآن سے ہمارے دل خالی ہیں، یعنی اس کے طور پہ نا، یعنی یقین کی حد تک ہمارا یقین نہیں ہے. ہاں زبان سے تو ہم کہتے ہیں، لیکن ہمارے دل و نگاہ میں جو ہے یہ نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، اور نہ قرآن ہے. بہرحال یہ ایک حکم ہے، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، یہ ایک حکم ہے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو جانتا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کر رہے ہیں، یعنی جو بے مہار اور بے مہار زندگی گزار رہے ہیں نا، اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، میں خبردار ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم باز آ جاؤ، دیکھو باز آ جاؤ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو مجھے. تو اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارے اعمال سے خبردار ہوں. ایسا نہ ہو کہ تم الٹی چال چلو. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا کہ یہ سیدھے راستے پر چلے اور اپنی منزل تک پہنچ جائے. اس لیے نہیں بھجوایا کہ یہ گمراہ ہو جائے اور غلط راستوں کو پر چل پڑے اور باطل کو اپنا مقصود بنا لے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بھجوایا. یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. لفظی ترجمہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن، یعنی جمع ہونے کے دن جب وہ جمع کرے گا
ذالک یوم التغابن، وہ دن جو ہے وہ ہار اور جیت کا ہے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو ایمان لے آیا اللہ پہ، ویعمل صالحا، اور اس نے عمل نیک کیا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی جو بدحالی ہے وہ دور کر دے گا، ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور اس کو داخل کرے گا باغات میں، بہشت جاویدانی میں داخل کرے گا، جس کے ضمن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے سامعین کرام، یوم یجمعکم یوم الجمع، ذالک یوم التغابن۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی فائدہ اور نقصان جو ہے وہ، اے انسان تم جو دنیا میں زندگی گزارے ہو، یہاں تمہارے فائدے اور نقصان کا فیصلہ نہیں ہونا، اور وہ فیصلے کا دن جو ہے یوم الفصل کہا گیا ہے، فیصلے کا دن، وہ فیصلے کا دن جو ہے وہ یوم حشر ہے۔ اب یوم حشر میں جب اعمال تولے جائیں گے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور پھر دوسری ہے کہ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ، وہ کیا ہے، عیشت راضیہ ہے کہ یعنی وہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کا نیکیوں کا پلہ ہلکا رہ گیا تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہاویہ ہے، اور ہاویہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ہم سے، ما ادراک ما ہی نار حامیہ، گرم آگ ہے اس میں۔ تو بہرحال دیکھیں، ہم یہ آیت جو ہے ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ فائدے اور نقصان کی جگہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے، یوم الفصل ہے، فیصلے کا دن۔ جب فیصلے کا دن ہوگا اور اعمال تولے جائیں گے تو جو اس دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہے۔ لیکن اس آیت میں بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں، میں اور آپ اس پر غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بھئی نفع و نقصان کا دن، نفع و نقصان کا یہاں پتہ نہیں چلتا، یا نفع و نقصان یا نتیجے کا دن دنیا میں نہیں ہوگا، وہ یوم الحشر ہے، جس دن اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ روح تو زندہ ہی ہوتی ہے لیکن ان کو اجسام دے گا، اللہ تعالیٰ جسم دے گا، زندہ کرے گا۔ ابھی بھی روح زندہ ہے، یعنی اس وقت ہم دنیا میں رہ رہے ہیں نا سامعین کرام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مادی حیات سے زندہ ہیں۔ ایک ہم میں روح حیوانی ہے ہمارے جسم میں، اور ایک روح ربانی ہے۔ اچھا، پھر جب روح چلی جاتی ہے اس جسم سے تو یہ آپ اس کو مٹی میں دبا دیتے ہیں، اور لیکن روح جو ہے اپنی جگہ قائم و دائم رہتی ہے، یا علیین یا سجین، یہ اس کا مقام ہے۔ تو یوم یجمعکم لیوم الجمع، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس دن میں تمہیں قیامت کے دن جمع کرنے والے دن جمع کروں گا، وہ دن، اس دن پتہ چلے گا اے لوگوں کہ کون نقصان میں رہا اور کون فائدے میں ہے۔ یہاں تو ایک آدمی ہے، انسان مثال کے طور پہ ایک مومن ہے، اس نے اپنے مال و جان کا سودا کر لیا اور اللہ کی راہ میں اپنی مال کو بھی لگا دیا اور جان کو بھی لگا دیا۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہاں بظاہر لوگ اسے کہیں گے کہ بھئی تم نے تو اپنا سارا مال و جان جو ہے داؤ پہ لگا دیا، اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا، اور تمہیں کیا ملا؟ اب دنیا جو ہے یہ ملنے کی جگہ کا نام نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا دنیا میں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، آپ نیکی کرتے چلے جائیں، اچھے اعمال کرتے چلے جائیں، آج آپ ایسا اگر کر لیں گے
تو کل آپ کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ یوم توفی کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم، اس دن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر ایک کو میں پورا پورا بدلہ دوں گا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، آج ظلم نہیں ہوگا۔ تو بہرحال دیکھیں یہ اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ نفع اور نقصان یہ یہاں نہیں پتہ چلتا۔ ایک انسان جو ہے، یعنی دو بھائی ہیں مثال کے طور پر، ایک بھائی نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور مال و جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ کھپا رہا ہے، دوسرا جو ہے مال کارخانہ بنا لیا، مال بنا رہا ہے اب، اور آہستہ آہستہ اس نے بہت سی جائیداد کھڑی کر لی، بہت سی بلڈنگیں کھڑی کر لی تھوڑے وقت میں، کم پیسہ کما کے۔ اب آپ کیا کہیں گے اسے؟ یعنی دنیا والے کیا کہیں گے کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ تو بڑا آگے نکل گیا اپنے بھائی سے۔ ایسے ہی ہے نا، یہ بے وقوفی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا کا اصل فائدہ جو ہے وہ آخرت کا ہوتا ہے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ زندگی میں آپ اگر عمل کریں گے آخرت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے یعنی کل کے لیے، تو آپ پھر کامیاب ہیں۔ لیکن اگر زندگی گزارتے ہوئے آپ اپنی کل کو بھول گئے اور دنیا ہی میں آپ نے اپنی دنیا ہی کو اپنی کامیابی یا ناکامی کا پیمانہ قرار دے کے آپ اگر کرتے رہے تو پھر جو ہے بات بڑی خطرناک ہوگی آپ کے لیے۔ آپ آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہے، آپ اپنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے جہنم میں جگہ تیار کر رہے ہیں۔ عام طور پہ سامعین کرام ہم لوگ دنیا کے نفع اور نقصان کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کو اصل نفع سمجھتے ہیں۔ یعنی دنیا میں اگر آپ نے کما لیا تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو بڑا کامیاب ہو گیا، نہیں کمایا تو لوگ کہیں گے یار یہ تو بڑا خسارے میں رہا، اس نے تو کچھ بھی نہیں بنایا اپنے۔ تو یہ ایک عام لفظ ہے، میں سنتا ہوں مجھے ذرا تعجب بھی آتا ہے، پیسہ بنانا، پیسہ بناؤ بھی، پیسہ بناؤ۔ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجوایا ہے کہ یہ پیسہ بنانے اور دنیا بنانے میں لگ جائے، اور جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ پھر پیسہ بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگوں دنیا کی یعنی حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے وہ نقصان اور فائدہ وہاں پتہ چلے گا، یا دوسرے الفاظ میں ہار اور جیت کا دن وہ ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ بات ذرا اچھے طریقے سے میں گزارش کر رہا ہوں، اپنے پلے باندھ لیں کہ ہار جیت دنیا میں نہیں ہے، اصل ہار جیت یا نفع یا نقصان جو ہے وہ روز و قیامت پتہ چلے گا۔ یہاں تو بس بندگی کرنا ہے اور کرتے چلے جانا ہے، بندگی کرتے ہوئے موت آ جائے تو بس یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر غفلت میں موت آ جائے تو وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک یوم التغابن، یہ جو ہے یہ ہار جیت کا دن ہے، یا فائدہ یا نقصان کا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جس نے بھی اللہ پہ ایمان، جو بھی اللہ پہ ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، یہ وہی ایمان باللہ ہے جو ہم گزشتہ آیت میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ پہ ایمان یعنی اللہ کو اس کا یقین ہو کہ اللہ میری منزل ہے، پھر اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑے، یہ ایمان باللہ ہے، یہ شخص ایمان والا ہے، یہ شخص صاحب ایمان ہے۔ تو جو ایمان لے آئے یعنی جس نے یقین کر لیا کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اور کہہ دیا کہ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اور پھر عمل صالح کیا۔ عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اگر زندگی اللہ کی مرضی سے آپ گزار رہے ہیں،
یعنی اللہ کے حکم کے تحت گزار رہے ہیں، یہ سارا آپ کا عمل صالح میں شمار ہوگا، خواہ کہ وہ آپ کوئی دنیاوی ضرورت ہی کیوں نہ پورے کر رہے ہیں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ پانی پی رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے کالج میں یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے، آپ وزیر اعظم بن گئے، آپ وزیر اعلیٰ بن گئے، یہ سارے اعمال جو ہیں اگر نیت صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے، یہ سارے زندگی جو ہے آپ کی عمل صالح میں شمار ہوگی۔ تو پھر جس نے عمل صالح کیا تو یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کی بدحالی دور کر دے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ مومن بدحال نہیں ہوتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، یہ ایک الگ بات ہے، پیسوں کا ہونا یا نہ ہونا ایمان یا کفر پہ منحصر نہیں ہے، یہ تقدیری معاملہ ہے، اس کو تقدیر پہ چھوڑ دیں۔ تو لیکن پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی، آپ مطمئن ہو جائیں گے، آپ کی بدحالی جو بھی تھی پہلے ایمان باللہ اور عمل صالح سے پہلے جو بھی آپ کی وہ تھی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ سکون اچھی زندگی عنایت فرمائے گا۔ اور آپ کو روز قیامت، یعنی روز قیامت کب ہے؟ کل ہے، آج دنیا ہے، کل آخرت ہے، تو آپ کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کی نیچے نہری بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ اس میں آپ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ کامیابی، اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی جو ہے آخرت کی کامیابی ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ہم جو فوز عظیم کہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، لعنتی دنیا کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ کے جو شخص بھی دنیا کے پیچھے پڑتا ہے وہ لعنتی ہے۔ تو یہ کامیابی نہیں ہے، آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، لاکھوں کروڑوں اربوں کما لیے، یہ ساری دنیا آپ کی ہو گئی، آپ لعنتی ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹکا نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، کھانے کے لیے طعام نہ ہو، پہننے کے لیے لباس نہ ہو، لیکن آپ کا ایمان باللہ ہے اور عمل صالح ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کامیاب ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ترجمہ سنا دیے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اور جو نور ہم نے نازل کیا ہے اس پر بھی یقین کر لو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ جمع کرے گا تمہیں، جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے نفع یا نقصان کا دن ہوگا۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو بھی ایمان لے آئے اللہ پہ اور عمل صالح کیے، یکفر عنہ سیئاتی، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں اس سے دور کر دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ، اور اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا
والله بما تعملون خبير. So believe in God and His Messenger and the light which we sent down. God is aware of everything you do. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. The day when He gathers you for the day of gathering, that is the day of mutual exchange. Whoever believes in God and acts with integrity, He will remit his misdeeds and will admit him into gardens beneath which rivers flow to dwell therein forever. That is the supreme achievement. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।